نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو نظر سے گزری علامہ لیاری صاحب کی، جس کے اندر وہ ایک اہل سنت والجماعت کے کسی مدرس سے بات کر رہے ہیں، تو بات تو ان نے پہلے غلط کی اور ان نے بھی تھوڑا سخت لہجہ اختیار کیا۔ تو دیکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ یجب علی السائل ان یتفکر فی سوالہ، کہ سائل کے اوپر ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنے سوال کے اندر غور کر لے کہ میں کس قسم کا سوال کر رہا ہوں، تو جس قسم کا سوال ہوگا جواب اسی قسم کا آئے گا۔ جب آپ سوال نامناسب کرو گے تو آپ کو جواب بھی نامناسب ملے گا۔ ان نے آگے سے نامناسب جواب دیا تو ان نے بھی جو ہے نا خرافات شروع کر دی اور عجیب قسم کی ایک جھوٹے قسم کے الزامات لگانا اہل سنت والجماعت پر، اغلام بازی کے متعلق، اور پھر ایک ویڈیو چلا دی اور اس کے اندر کوئی مولوی ہیں، پتہ نہیں کون ہے، جو بیٹھے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر مدارس جتنے بھی ہیں، خصوصاً انہوں نے تذکرہ کیا وفاق المدارس کا، کہ یہ گیس کی فیکٹری ہے، کہ اس کے اندر بن رہے ہیں اور جو ہے نا بہت زیادہ تعداد کے اندر اس مکروہ فعل کے اندر لوگ جو ہے وہ مدارس کی وجہ سے لگ رہے ہیں، اور ان نے کہا کہ میں اس ثبوت کے طور پہ دکھاتا ہوں۔ تو دیکھیں، یہ تو کسی مذہب کا حصہ نہیں ہوتا، ہر جگہ پر خراب اور اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ اب چند برے لوگوں کی وجہ سے پورے کے پورے مذہب کو برا کہنا یہ بالکل ہی غلط اور نامناسب بات ہے۔ اگر رہی بات اس طریقے کی بات اگر آپ کریں گے تو پھر اس طرح سے تو پھر ہر فرقے اور ہر مذہب کے اندر اس قسم سے کے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ وفاق المدارس یا پھر اس طریقے سے دیگر مدرسے اہل سنت والجماعت کی جتنے ہیں اس میں اس قسم کی ترغیبات دی جاتی ہے یا اس قسم سے لوگ تیار کیے جاتے ہیں، تو دیکھیں، میں مانتا ہوں کہ مدارس کے واقعات ایسے آتے رہتے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ جو دینی طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس فعل کے اندر مبتلا، ان کی خبریں وائرل ہوتی رہتی ہیں، مگر علماء کا طبقہ جو ہے وہ اس کام کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، چاہے وہ شیعہ علماء ہوں، چاہے وہ اہل حدیث علماء ہوں، چاہے وہ بریلوی علماء ہوں، چاہے وہ دیوبندی، جتنے بھی علماء ہیں وہ اس کام کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، وہ اس کو برا ہی کہتے، کسی مذہب میں یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے کہتے ہو کہ نہیں یہ آپ کے مذہب کا حصہ ہے یا یہ مولوی لوگ اہل سنت والجماعت کے علماء وہ لوگوں کو یہ ترغیبات دے رہے ہیں، تو پھر میں بھی ایسے کہہ سکتا ہوں اور میں بھی دلائل پیش کر سکتا ہوں۔ تو دلیل کے طور پر میں ایک ویڈیو بھی دکھاؤں گا، اس کے اندر میں تمام ناظرین دیکھ لیں کہ دیکھیں کسی بھی ثابت نہیں ہو سکتا کہ کہیں پر بھی اہل سنت والجماعت کے علماء یا اہل سنت والجماعت کی تعداد جہاں پر ہو وہاں پر کسی امام نے باقاعدہ اپنے آپ کو گے ڈکلیئر کیا ہوا ہو اور جو ہے نا وہ باقاعدہ اس شادی کے مرد سے شادی کے اس کے حق میں ہو یا اس نے شادی کی ہو۔ میں آپ کو BBC کی ایک رپورٹ دکھاؤں گا، اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ایران کا ایک عالم تھا جو مجتہد تھا، اس نے باقاعدہ اس نے اپنے آپ کو گے ڈکلیئر کیا اور پھر وہ جو ہے نا اس نے باقاعدہ مرد سے مرد کی شادی کے جواز کے فتوے دیے، باقاعدہ اس کی ڈاکومنٹری ہے، وہ آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے۔ تاہا روزانہ کی طرح روایتی شیعہ عالم کا لباس پہن کر مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ وہ مجھے بتاتے ہیں کہ وہ اپنے جنسی رجحان کو خفیہ رکھنا چاہتے تھے، لیکن جب انہوں نے ہم جنس شادیاں کروانا شروع کی تو ان کا راز فاش ہو گیا۔ ہاں، میں ہم جنس پرست شادیاں کرواتا تھا۔ دوسرے مولویوں کو میرے جنسی رجحان پر شک تھا اور وہ مجھے قتل کی دھمکیاں دیتے تھے۔ مسلمان ممالک میں استنبول وہ واحد جگہ ہے جہاں ہم جنس پرستوں کے ساتھ رواداری دکھائی جاتی ہے۔ شہر میں کئی ہم جنس پرست کلبز ہیں اور تاہا مجھے ان میں سے ایک کلب میں بھی لے گئے، لیکن کلب جانے سے پہلے وہ تیار ہو رہے ہیں اور وہ بھی اپنے طریقے سے۔ تو شہر کے مسلمان ایک ہم جنس پرست مولوی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ شما تا قبل از این همیشه آخوندها رو به عنوان کسی میشناسیم که قرار ما رو مجازات بکنن. جن ملاؤں کو ہم پہلے جانتے تھے وہ ہمیں سزا دیتے تھے اور ہماری پھانسیوں پر مغفرت کی دعا مانگتے تھے۔
ولی الان من کسی رو میتونم ببینم کنار خودم. لیکن یہ تو ہماری شادیوں پر دعا مانگتے ہیں. تاہا اب کینیڈا جانے کے منتظر ہیں، تب تک یہی ان کا گھر ہے. لیکن کیا ایک ہی وقت میں ملا یا ہم جس پرست ہونے پر معاشرہ انہیں قبول کرے گا؟ اور اگر ایسی بات ہے تو روافظ کے سب سے بڑے مدرسے حوزہ علمیہ نجف چلے جاؤ، جہاں کے مجتہدین کی سب سے مرغوب عبادت جو ہے وہ سید زادوں کے ساتھ اغلام بازی کرنا ہے. یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، بلکہ اسی ادارے کے ایک مجتہد سید حسین موسوی، جنہیں اس وقت کے پرنسپل حوزہ علمیہ نجف سید محمد آل حسین کاشف الغطاء نے اپنے ہاتھوں سے مفتی اور مجتہد کی امتیازی ڈگری عطا کی تھی. انہی کی کتاب للہ ثم للتاریخ کشف الاسرار و تبریۃ الائمۃ الاطہار کی صفحہ نمبر 52 سے شروع ہونے والے ایک واقعہ، اور اس کے بعد حوزہ علمیہ نجف اشرف میں شیعہ کے کبار مجتہدین اور مراجع کے ہاتھوں حوزہ علمیہ میں تعلیم حاصل کرنے والے نابالغ بچوں کے ساتھ ہونے والے واقعات پڑھ لیجئے. اب بتائیں کہ حوزہ علمیہ جو سب سے بڑا ایک تعلیمی ادارہ ہے، اس کا حال خود وہاں کے ایک مدرس اور مجتہد نے بیان کیا ہے. اس مجتہد کو اس کتاب کے لکھنے کی وجہ سے مجتہدین نجف نے قتل کروا دیا تھا، جس میں اس نے اپنے ہاتھوں سے یہ بات لکھی کہ اس مذہب کے جو بڑے بڑے مجتہد ہیں، ان لوگوں کا سب سے جو مرغوب ترین مشغلہ ہے وہ کیا ہے کہ وہ سید زادوں کے ساتھ، جن کو یہ آل رسول کہتے ہیں، ان کے ساتھ اغلام بازی کرنا، ان کے ساتھ برا فعل کرنا، بدفعلی کرنا. تو اب میں کہوں کہ جب وہاں کے بڑے بڑے مجتہدین کا یہ حال ہے تو پھر ان کے شاگردوں کا بھی یہی حال ہوگا. اس کا مطلب پورے کے پورے شیعہ مذہب کا یہ حال ہوگا. اور آپ کا بھی اللہ یاری صاحب، شاید آپ بھی انہی مدارس کے اندر پڑھیں، میں کہوں کہ آپ کو بھی کسی نہ کسی نے آپ کو بھی اس چیز کا شکار کیا ہو، تو پھر یہ کہاں کی عقل مندی ہوگی، کہاں کی ہوشیاری ہوگی. تو یہ میں ایک کی بات کو لے کر یا ایک ادارے کی بات کو لے کر پورے مذہب پر چسپاں کر دوں، یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ بات اگر کہی جائے کہ بھئی یہ کیوں جو ہے نا ان کے اندر اس چیز کا رجحان اتنا زیادہ کیوں ہے، ان کے اندر اس چیز کا رجحان اس لیے اتنا زیادہ ہے کہ دیکھیں شیعہ علماء کی جو 4 بڑی کتابیں ہیں جن کو امہات الکتب کہا جاتا ہے، جس میں سے 2 کے مصنف شیخ موسیٰ طوسی ہیں، جن کو شیخ الطائفہ کے لقب سے پکارا جاتا ہے. ان کی ان 4 کتابوں میں سے 2 کتابوں کے مصنف ہوئے ہیں استفسار، تہذیب الاحکام. استفسار کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 242 پہ نے ایک باب قائم کیا ہے، باب اتیان النساء فیما دون الفرجی کے عنوان سے شیخ طوسی نے ایک باب شروع کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس باب میں مزعومہ ائمہ اطہار کی احادیث موجود ہیں جن میں عورتوں کے ساتھ ان کی شرمگاہ کے علاوہ کسی مقام پہ اپنی شہوت پوری کی جا سکتی ہے، کسی اور مقام پر اپنی شہوت پوری کی جا سکتی ہے. احمد بن محمد بن عیسیٰ عن علی بن اسبات عن محمد بن حمران عن عبداللہ بن ابی عفور قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الرجل یاتی المرأة فی دبرها قال لا بأس اذا رضیت قلت فأين قول الله تعالى فآتوهن من حيث أمركم الله فقال هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ان اللہ تعالیٰ یقول نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم. اب اس کے اندر یہ حدیث ہے، دیکھیں اب اس حدیث کے اندر باقاعدہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے پوری روایت نقل کر کے بتایا. اس کے اندر وہ فرماتے کہ میں نے ابو عبداللہ یعنی حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا کہ آدمی اپنی عورت کے ساتھ شرمگاہ کو چھوڑ کر پخانے والی جگہ پر شہوت کو پورا کرے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ لا بأس، کوئی حرج نہیں ہے جب عورت راضی ہو. تو میں نے کہا کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا پھر اللہ کے قول کا کیا ہوگا؟ فاتوہن من حیث امرکم اللہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بچوں کے طلب کرنے میں ہے، بچوں کا طلب جب کرنا ہو تو جیسے اللہ نے حکم کیا ہے ویسے آ جاؤ، مطلب اگلے راستے سے. اور جب تمہیں صرف شہوت پوری کرنی ہو تو نساؤکم حرث لکم آیت پیش کی کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، جیسے چاہو ویسے آؤ. اب یہ دیکھیں. اس کے علاوہ دوسری روایت میں کہ ابو عبد الحسن رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مرد کا عورت کے پیچھے سے اس کی دبر میں
شہوت پوری کرنا کیسا ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا جائز ہے، اور اس پہ قرآن مجید کی آیت جس میں لوط علیہ السلام کا اپنی قوم کو اپنی بیٹیاں پیش کرنا مذکور ہے کو بطور دلیل امام صاحب پیش کر رہے ہیں کہ لوط علیہ السلام کو پتہ تھا میری قوم دبر میں خواہش پوری کرنے کی، یعنی پیچھے والی جگہ میں خواہش پوری کرنے کی شوقین ہے، اس لیے انہوں نے انہیں اپنی بیٹیاں پیش کیں کہ یہی کام نعوذ باللہ تم میری بیٹیوں کے ساتھ کر لو، لیکن لڑکوں کے ساتھ نہ کرو، معاذ اللہ من هذه الخرافات۔ اسی طرح کے خرافات روایت اس صفحے پہ موجود ہیں، جس کی وجہ سے شیعہ علماء وطی فی الدبر کے قائل ہیں۔ اب یہ پورے عقیدے کا پورے مذہب کا میں مذہب بتاؤں، پورے عقیدہ اور پورے فرقے والوں کا بتاؤں کہ سب کے سب اس چیز کے اندر قائل، دبر کے اندر جمع کرنے کے قائل ہیں، چاہے وہ مرد کی ہو یا عورت کی ہو۔ جب عورت کے لیے جب روایتیں موجود ہے تو پھر مرد کے لیے بھی کیا ہے کہ مطلب ان کے نزدیک جب عورت کے ساتھ پیچھے کے رستے سے وطی کرنا جائز ہے، ہم بستری کرنا جائز ہے، شہوت پوری کرنا جائز ہے، تو جس طریقے سے عورت کے پاس ہے وہی چیز مرد کے پاس بھی ہے، تو وہ کہیں گے کہ پھر اس میں بھی جائز ہے، تو لہٰذا ان کے پورے مذہب کے نزدیک جائز ہے۔ تو بھائی آپ اللہ یاری صاحب حوزہ علمیہ نجف چلے جاؤ، وہاں پر جا کے پتہ کر لو، معلوم کر لو۔ آپ اہل سنت والجماعت کے اوپر ویڈیوز دکھا کر پیش کرتے ہو کہ یہ اس طریقے سے جو ہے نا یہ ان کا کام ہے۔ مزے کی بات ان کے نزدیک جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیعہ ہوگا، شیعان علی میں سے ہوگا، وہ چاہے کوئی بھی گناہ کرے، وہ چاہے اغلام بازی کرے، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرے، زنا کرے، کچھ بھی کرے، اس کو آگ وغیرہ نہیں جلائے گی، وہ آگ میں نہیں جلے گا۔ اس کے لیے ایک تو یہ چھٹکارا ہے، مطلب ایک ان نے اس کو ایک یہ رستہ دے دیا ہے کہ بھئی آپ کو جو کرنا ہے کرتے رہو، آپ کو آگ نہیں جلائے گی۔ اور روایت بھی پیش خدمت ہے، شیعہ کی کتاب مدینہ معاجز الائمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120 پر ہے کہ امیر المومنین دارالقضا میں بیٹھے تھے، اتنے میں ایک آدمی اٹھا جس کا نام صفوان بن اکھل تھا۔ اس نے کہا میں تمہارے شیعہ میں سے ہوں اور میرے گناہ ہیں، اور میں چاہتا ہوں آپ مجھے دنیا میں پاک کر دیں تاکہ میرے آخرت میں کوئی گناہ نہ بچے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے بڑے گناہوں میں سے بتاؤ کون سے ہیں؟ کہا میں بچوں سے لواطت بدفعلی کرتا ہوں۔ فرمایا آپ ان میں سے کیا پسند کرتے ہو کہ تمہیں تلوار سے مارا جائے، یا تم پر دیوار گرائی جائے، یا تمہیں آگ میں ڈالا جائے، تاکہ یہ اس کی جزا ہے جو اس گناہ لواطت کا ارتکاب کرتا ہے جس طرح تم نے کیا۔ تو آدمی نے کہا میرے مولا مجھے آگ سے جلا دو۔ پھر امام علیہ السلام نے عمار کو حکم دیا کہ 1000 لکڑیاں اکٹھی کی جائیں، پھر اسے حکم ہوا کہ اپنے آپ کو آگ لگاؤ، اگر تم شیعان علی ہو تو تمہیں آگ نہیں چھوئے گی، اور اگر تم ہمارے جھوٹے مخالفین میں سے ہو تو آگ تمہارے گوشت کو کھا جائے گی اور تمہاری ہڈیاں توڑ دے گی۔ پھر اس آدمی نے اپنے کو اور لکڑیوں کو آگ لگائی، پھر اس کے بعد آگ نے سب کچھ جلا دیا، مگر وہ آدمی اپنے سفید کپڑوں میں ویسے ہی کھڑا رہا، نہ آگ نے اسے کچھ کیا اور نہ ہی دھواں اس کے قریب آیا۔ اب دیکھیں تو اب اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ مطلب وہ کرتا رہے لیکن اس کو آگ واگ نہیں جلائے گی، مطلب آخرت میں بھی چھٹکارا ہے، خوب مزے لوٹو، مزے کرو۔ تو بھائی یہ تو آپ کے پاس بھی ہے، آپ کے گھر کی کہانی بھی ہے، آپ ہمارے اوپر چسپا کر رہے ہو، آپ کو شرم اور حیا تو آتی نہیں ہے۔ انسان بات کرتا ہے، اس بات کرنے کا ایک طریقہ انداز اور تک ہوتا ہے، آپ کے پاس نہ تو کوئی طریقہ ہے، نہ انداز ہے، نہ کوئی تک ہے، فضول قسم کے اعتراضات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دلیل کے طور پر جو روایتیں آپ پیش کرتے ہو ان روایتوں کے اندر بھی 2 نمبری کرتے ہو اور دجل سے کام لیتے ہو۔ اور میں تمام اللہ یاری کے سننے والوں کو اور خود اللہ یاری کو یہ بات کہتا ہوں کہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، یہ بات میں نے بار بار کہی ہے کہ سوالات کرنے کے بجائے میں ہر وقت آن لائن ہوتا ہوں، آپ آئیں مجھ سے آن لائن بات کریں، جتنے اعتراضات ہیں وہ میرے سامنے پیش کریں، میں الحمدللہ جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور ویڈیوز کے اوپر صرف اگر کمنٹ کر دینا کہ یوں کر دو اور ایسے کر دو اور ایسے کر دو، آپ لوگوں میں سے کسی میں ہمت نہیں ہے کہ آئیں خود آ کر بات کر لیں، نہ اللہ یاری میں ہمت ہے، نہ ان کے کسی شاگرد میں ہمت ہے، اور نہ کسی ان کے چاہنے والے میں ہمت ہے۔ اگر ہوتی تو وہ ابھی تک مجھ سے بات کر چکے ہوتے۔